नہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں. 10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں. تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا. تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا دی. کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالاتوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات صحیح ہے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کرنے لگے، وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے. تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا. اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا. جھوٹی کہانی ہے، جیسے فلم کی کہانی ہوتی ہے، ایک اب انداز کو لکھ دیتا ہے اور ایک ہیرو اس کی ایکٹنگ کر کے ادا کر کے کبھی رونا کبھی ہنسنا وہ سب ایک کہانی بنا دیتا ہے اور لوگ اس کو صحیح سمجھ کر کے 3 گھنٹہ فلم ہال میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اسی کہانی کی طرح امام حسین کی کہانی کو فلمی کہانی لوگوں نے بنا دی. ایک حرامی اٹھا، وہ سیدہ فاطمہ کو غلطی پہ کہہ گیا. دوسرا ناہنجار اٹھا، اس نے امام حسین کے سجدے کا انکار کیا. تیسرا سور اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ معاذ اللہ کربلا کے واقعات میں، اور سننا اس کا نام وہ تطہیر تانوی حرام خور کا شاگرد ہے، نام نہیں بتانا مجھے، ناپاک ناہنجار. اس نے کیا کہا؟ اس نے ہندوستان کی سرزمین پر ہی رہ کر یہ کہا کہ جتنا جھوٹ کربلا کے واقعے میں بولا جاتا ہے تاریخ اسلام تو دور، تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا. تو تیسرا شیطان اٹھا، اس نے یہ بات کہی، ایک بولے سجدہ خطا پر، دوسرا بولے حسین کا سجدہ کیا سجدہ ہے، وہ تو سجدے کی خالی صورت ہے معاذ اللہ. تیسرا کہنے لگا ناہنجار کہ معاذ اللہ امام حسین کے واقعات میں اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ تاریخ اسلام نے تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں. اب چوتھا سور اٹھا، 14 خبیث اٹھا اور وہ اٹھنے کے بعد آگے بڑھا اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے بولا کہ معاذ اللہ واقعات کربلا کہ یہ سب فلمی اسکرپٹ، فلمی کہانی ہے. یہ 4 خناس اٹھے ہندوستان میں بسنے والے رہنے والے ملا نے، یہ کیا مر گئے تھے؟ ان کی زبانیں نہیں کھلی. امام حسین کی بات آئی تو خاموش ہے، سیدہ فاطمہ کی بات آئی تو خاموش ہے. ان حرام خوروں سے کہہ دو اگر تم خاموش ہو تو مر جاؤ، مگر حسینی غلام ابھی حرامیوں پہ جواب دینے کے لیے زندہ ہے. سيدنا سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله عليك الصلاة والسلام. فخر زمین و زمن سرمایہ علم و فن بریلی کی تاجدار ہم غربائے اہل سنت کے مددگار سیدی سرکار اعلیٰ حضرت جوش بولو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں تو کیجئے پنجے دیوے لائی، تو کیجئے پنجے دیوے لائی. ہم نے کہا حضور لوگ چاروں طرف سے حملہ کر رہے ہیں اور وہ ہم کو توڑنے کی خواہش میں ہے، مددگار کوئی نظر نہیں آتا اور آپ کہہ رہے ہیں توڑ دیجئے پنجے دیوے لائی. تو ہم کس کے بھروسے پہ، کس کے سہارے پہ یہ کام کرنے آگے بڑھے؟ تو رضا نے پیغام دیا اگر تم تعداد کے پر بھروسہ کرتے ہو تو پیچھے ہٹ جانا، اگر تم بھیڑ بھاڑ پہ بھروسہ کرتے ہو تو آگے مت آنا. رضا بتاؤ بھروسہ کس پہ کیا جائے؟ تو رضا نے فرمایا چھوڑ دیجئے پنجے دیوے لائی، مصطفیٰ کے گل پہ طاقت کیجئے. انہیں بتاؤ کوئی نر ہے چھچو نروں کی طرح چوچو کیا کرتے ہیں، کہنا کب ہو شیر کبھی چھچو نر کا شکار نہیں کرتا ہے.
سے بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. ہمارا کام یہ نہیں بھیا کبھی ادھر کبھی ادھر، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ بندہ کدھر. آگے جو جا رہے ہیں وہ بھی گھبرا رہے ہیں کہ اس کا پتہ ہی نہیں یہ کل ادھر تھا آج ادھر ہے، پھر ادھر تھا پھر ادھر ہے، خدا ہی جانے آخر ہے کہ نہ ہے. کان کھول کر سنو، ہم دل بدلو نہیں آئے، ہم دل نہیں بدلتے، دل بدل دیا کرتے ہیں. دل بدلو تمہیں مبارک ہو اور دل بدلنے والے ہمیں بات کرنے لگا. کیا کیا اعتبار ہے بھائی جن کو خود نہیں پتا کہ انہیں کدھر رہنا ہے، جو آج تک خود فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ انہیں جانا کدھر ہے، انہیں رہنا کدھر ہے. ان سے پوچھئے تو انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے. جن کا خود کوئی ٹھکانہ نہیں وہ تمہیں کہاں ٹھکانے پہ پہنچائیں گے. آج اگر پھرتے رہو گے ان کے در پہ جاؤ، قافلہ تو ہے رضا اول گیا. اللہ کا شکر ہے آج پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس شہر پیلی بھیت کے رہنے والے سنیوں سے جا کے پوچھو کہ اسی پیلی بھیت میں محلہ پھولے خانے الجم مدرسہ حشمت الرضا سے 50 میٹر دور پر امام باڑہ بنا ہے، تعزیہ رکھا جاتا تھا، وہاں پر ذکر حسین ہوتا تھا. پوچھے پورے پیلی بھیت سے کیا مشاہد ملت نے کبھی کوئی فتویٰ لگایا؟ کچھ نہیں یاد رکھتے تو اپنے بزرگوں کا طریقہ تو یاد ہے کہ مشاہد ملت انہی قریشیوں سے گوشت خریدتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے اور وہ محرم میں تعزیہ رکھتے تھے. مشاہد ملت حضور شیر ہندوستان کو ان کے جلوس میں تقریر کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. احسان ہے کہ ہم نے دل نہیں بدلا، دل مشاہد ملت کا ہمارے ساتھ. ہم نے دل نہیں بدلا اور دل بدلا، دل مشاہد ملت کا ہمارے ساتھ. ہم سے کہتے ہو پرچیاں لے کے ٹہلے، پرچے دستخط کر دیجیے، آپ کر دیجیے. نہیں دستخط نصیب نہیں ہو رہے، دستخط نصیب نہیں ہو رہے. پرچیاں لیے لیے گاؤں گاؤں پھر کریا کریا پھر ہم نے کہا پھر لو. ان کے در سے پھر گئے تو پھر پھرتے رہو. اور کہیں بھی کامیاب نہیں ہوگے. کان کھول کر سنو کہ ہو ہم پرچیوں والے نہیں، پرچم عباس والے ہیں. پرچیاں خیر عادتاً مقام سے تم کھا جاؤ، پرچیاں تمہیں مبارک ہو، پرچم عباس ہمیں. شکر ہے رب کا احسان ہے کہ آج گالی دی جاتی ہے تو سبب امام حسین ہے، آج برا کہا جاتا ہے تو سبب تعزیہ شریف ہے. کتنے ظلم کی بات ہے. بات امام حسین کی آ گئی تو سنو. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی، ان لوگوں کو ضرورت کیا تھی، یہ معاملات اٹھانے کی ضرورت کیا تھی. ارے کمبختو، تم نے قوم کا صرف پیسہ لوٹنے کے علاوہ، چندہ دھندا کرنے کے علاوہ اگر کوئی کام کیا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا ضرورت کیا ہے. سن لو کان کھول کر، اگر کوئی اہل بیت پر دھوکے گا تو شیر سنت کے کھوتے چونکہ مار مار کے کھوپڑی ٹھیک کرنا جانتے ہیں. سنو اب انصاف سے سنو اور سنجیدگی سے سنو. ایک سور اٹھا اور اٹھا، سور
کہہ دیا تمہارے باپ کا کیا کہا ہے اور کہتے رہیں گے جو اہل بیت کا گستاخ ہے تم اپنے ابا کے دشمنوں سے لڑتے رہو ہم اہل بیت کے دشمنوں سے لڑتے رہو. یہ بھی اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے. کوئی باپ کے لیے لڑتا رہ گیا کوئی مولانا حسین کے لیے سیدھا سیدھا. سنو ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. سنو ضرورت کیا تھی کم وقتوں تمہیں چندے اور دھندے کے علاوہ کچھ نظر آئے تو ضرورت پتہ چلے. ایک سور اٹھا, اس سور نے اٹھنے کے بعد کہا کہ معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ 1000 بار معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ شہزادی رسول سبحان اللہ حضرت سیدنا سرکار عابدہ زاہدہ متقیہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنی آئے ہو اس شعر سنت میں خالی بریانی کی گولی کھا کے مت جانا بلکہ جا کے جواب دینا کہ بھیا نے ہم کو ترتیب سے بتایا جب یہاں پر حملہ ہوا تم اللہ نو تمہارے منہ میں لقبہ ہو گیا تھا کیا تب کہاں مر گئے تھے. سنو سور اٹھا اور اس کے بعد بولا کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہوئی معاذ. اس بولو کیا بولا وہ کیا بولا سیدہ فاطمہ سے کیا بولا سیدہ فاطمہ سے یہ بات ادھر دیکھو کیا بولا وہ نابکا سیدہ فاطمہ سے خطا ہوئی معاذ وہ بیٹھنے نہیں پایا وہ سور بیٹھنے نہیں پایا کہ دوسرا خناس کھڑا ہوا پاکستان کا. ہاں پاکستان کا بھی کچھ لوگوں کو درد ستائے جا رہا ہے. ہم نے کہا میاں اتنا ہی پاکستان سے محبت ہے تو دیش چھوڑ دو پاکستان چلے جاؤ. یہ دیش ہمارا ہے خواجہ ہمارے ہیں اور الحمدللہ ہم اس دیش میں رہتے ہیں کیونکہ ہندوستان بٹوارے کے خلاف شیعہ و شیعہ سنت نے اعلان کیا تھا. ہمارا حق ہے کہ ہم ہندوستان میں رہیں. آدم ہندوستان خواجہ کا ہندوستان ہندوستان کا سنی مسلمان زندہ زیادہ محبت ہے پاکستان کی. یاد آ رہی ہے جاؤ اس ٹائم بھی انتظار تھا کہ چارٹرڈ فلائٹ آئے گا. بیٹھے تھے گھروں میں چارٹرڈ فلائٹ آئے گا مگر فلائٹ کے دور کوئی چھوٹی سائیکل بھی نہیں آئی. تب اس کے بعد سمجھ میں آیا کہ کرا کیا ہے. ہاں کچھ لوگوں کو بڑھاپے میں کہاوت مشہور ہے نا بڈھا سے کیا جاتا ہے. بڈھا ہاں گڑیوں میں گھومنے والا گڈھا اب گڑیوں میں ٹہلنے والا گڈھا وہ بتائے گا کہ عورت پہ عورت کا مزار پہ جانا کیسا. تب ہم جیسے سنی پوچھیں گے کہ اگر 15 منٹ عورت کا مزار پہ جانا جائز نہیں ہے تو گڈھے صاحب یہ تو بتائیے 3 مہینہ عورتوں کا مدرسے میں رکھنا کیسے جائز ہے. 3 مہینہ 18 سال کی کنواری لڑکیاں مدرسے میں رہ سکتی ہیں اور عورت 15 منٹ کے لیے مزار پر نہیں جا سکتی ہے. ایسے جاہل فتوے جاہلانہ گفتگو. تو بڈھا سٹیا گیا بڑھاپے میں بڈھا سٹیا گیا. ہاں وہ کیا بولا معاذ اللہ شیر بے اہل سنت کے اوپر معاذ اللہ شیر سنت کی توہین کرنے لگا. ہم نے کہا مر جاؤ سڑ جاؤ تم تھک گئے ہو بڑھاپا آ گیا ہے کمر تمہاری ہلنے لگی ہے اور ڈنڈا تمہارا اب سیدھا نہیں بچا اب سیدھا نہیں بچا. کر لو جتنی کوششیں کرنا ہے مگر یاد رکھو تقسیم ہندوستان کے وقت سن 47 کا واقعہ اٹھا کے رکھو سب الگ ہو گئے شیر سنت کھڑے ہو گئے. ارے جب شیر سنت کو کوئی اس وقت نہ دبا سکا تو اب کیسے دبا پاؤ گے. سنیے ہاں اتنی بات ہم اور کہہ دیتے ہیں. بڈھے صاحب گڑیوں میں گھومنے والے بڈھے صاحب. ہاں آج ہمیں یہ بھی پتہ چلا دیار اعلیٰ حضرت میں چادر بھی چڑھانے سے لوگ منع کر رہے ہیں. اب یہی دن باقی تھے
ان سے ہم پوچھیں گے کہ اگر مرد چادر چڑھا دیں وہ غلط ہے تو مرد عورت چادر کیسے چڑھا رہے ہیں؟ تمام گڑیوں میں گڈا چادر کیسے چڑھا رہا ہے؟ ارے گڑیوں میں چادر چڑھانا تجھے مبارک ہو اور شیروں میں چادر چڑھانا ہمیں گڈا چادر چڑھا رہا اور گڑیوں کی چادر چڑھا رہا، پتہ نہیں آگے کیا چڑھا دے. گڑیوں کو بھی کہیں گے ہوشیار رہنا، گڈا بہت پرانا ہے اور تجربے کار ہے. ہم یہاں سے نہیں بتائیں گے، افریقہ سے بتائیں گے. گڈوں کو گھوڑوں کا تجربہ بھی ہے، بہت تجربے کار ہے بڈھا. لہٰذا گڑیوں سے کہیں گے ہوشیار رہنا، گڈے کے چکر میں مت پھنس جانا. اس کی معجونیں بھی مشہور ہیں. ہاں، اور ساری کیا کہوں میں، ساری باتیں بڈھے کے لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دور ہے، میں بات اپنی بھولا نہیں ہوں، وہاں بھی جاؤں گا. وہ جو سور اٹھا تھا اس کی بھی بات کروں گا، کیونکہ وہی کرنے میں کھڑا ہوا. 5 منٹ اور لے لیجیے، سن لیجیے. جب ہندوستان کے اندر اللہ والوں کی آستانوں کی چادر کو شرک بدعت کہا گیا، سنیوں میں تم سے پوچھتا ہوں، تم بتاؤ اس ٹائم چادر چڑھانے کے جائز کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ بولو کس نے دیا تھا؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، قبر انور میں تشریف لے گئے، مزار مقدس بنایا گیا. اور اس کے بعد حضور حجت الاسلام سرکار مفتی اعظم ہند، ان کا دور آیا. ان کے دور میں بھی چادریں چڑھتی رہیں. چلتی تھی کہ نہیں چلتی تھی؟ ابھی تک چلتی رہی چادریں. مفتی اعظم کے دور میں چادر چڑھائی جاتی رہی. اعلیٰ حضرت کے انتقال کے بعد حجت الاسلام کے دور میں چادر چڑھاتی رہی، چڑھتی رہی آستانوں پر. اعلیٰ حضرت نے خود جب چادر کو شرک بدعت کہا گیا، اس کے بعد چادر کے جواز کا فتویٰ دیا، چادر کے جائز ہونے پر فتویٰ اور تحریر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دی. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس ذات نے، جس شخصیت نے وارث کی چادر کا تحفظ کیا، صابر کی چادر کا تحفظ کیا، سید سالار کے چادر کا تحفظ کیا، غریب نواز کی چادر کو بچایا، جس ذات نے اللہ کے ولیوں کے مزارات کی چادر کا تحفظ کیا، آج اسی کے مزار سے چادر کو روکا جا رہا ہے، چادر کو منع کیا جا رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ بولی اعلیٰ حضرت کی نہیں ہے، مفتی اعظم کی نہیں ہے، حجت الاسلام کی نہیں ہے. تم ہم سے کہتے ہو بزرگوں کے طریقے سے پھر گئے. سچی بات تو یہ ہے تم بزرگوں کے طریقے سے الگ ہو چکے. جو بتائیے، کیا مفتی اعظم نے منع کیا؟ کیا حجت الاسلام نے منع کیا؟ کیا ان اکابر علماء نے منع کیا؟ جب انہوں نے چادر چڑھانے کو منع نہیں کیا، آج یہاں تک پابندی لگا دی گئی کہ پھول کے علاوہ چادر بیچی بھی نہیں جائے گی. ہم نے سنا تھا بھیا کہ متوا وہاں مکہ شریف میں کھڑا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا یہاں بھی کھڑے ہونے لگے متوے، یہاں بھی متوے کھڑے ہونے لگے. اللہ تعالیٰ ایسے صلح کلیوں سے ہمارے اور آپ کی ایمان کی حفاظت فرمائے. تو بات کیا عرض کر رہا تھا، وہ خبیث اٹھا اور بولا کہ معاذ اللہ سیدہ فاطمہ سے خطا ہوئی. زور سے بولو. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی سیدہ فاطمہ شہزادی رسول زہرا بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی پر کہے معاذ اللہ اور خطا پر کہے منبر پہ، مجھے بتاؤ اس کا رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کا رد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے. دوسرا خناس پاکستان سے اٹھا، کراچی کی سرزمین سے، جس کو دعوت الیاسی کا امیر کہا گیا، اور وہ الیاس ناہنجار، وہ کہنے لگا کہ امام حسین کا سجدہ ہی کیا ہے. وہ سے بولو، امام حسین کا سجدہ ہی کیا؟ وہ تو اس وقت طہارت سے بھی نہیں تھے. وہ سارے معاملات یہ تھے کہ خون بہ رہا تھا، یہ تھا وہ تھا. اس ٹائم سجدہ کیا؟ سجدے کی سی صورت بنائی تھی. ایک حرامی اٹھا، وہ سیدہ فاطمہ کو غلطی پہ کہہ گیا. دوسرا ناہنجار اٹھا، اس نے امام حسین کے سجدے کا انکار کیا. تیسرا خناس اٹھا. سنو غور سے، بات آئی کیوں، بات کہی کیوں گئی؟ تیسرا سور اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ معاذ اللہ کربلا کے واقعات میں، اور سننا، اس کا نام
وہ تطہیر تانوی حرام خور کا شاگرد ہے، نام نہیں بتانا، ناپاک ناہنجار۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے ہندوستان کی سرزمین پر ہی رہ کر یہ کہا کہ جتنا جھوٹ کربلا کے واقعے میں بولا جاتا ہے، تاریخ اسلام تو دور، تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تو تیسرا شیطان اٹھا، اس نے یہ بات کہی، ایک بولے سیدہ خطا پر، دوسرا بولے حسین کا سجدہ کیا سجدہ ہے، وہ تو سجدے کسی خالی صورت ہے معاذ اللہ۔ تیسرا کہنے لگا ناہنجار کہ معاذ اللہ امام حسین کے واقعات میں اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے، اتنا جھوٹ ہے کہ تاریخ اسلام نہیں، تاریخ انسانیت میں اتنا جھوٹ نہیں۔ اب چوتھا سور اٹھا، چوتھا خبیث اٹھا، اور وہ اٹھنے کے بعد آگے بڑھا، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھ کے بولا کہ معاذ اللہ واقعات کربلا، ان سب معاملات کے بارے میں اس نے بکواس کری کہ یہ سب فلمی اسکرپٹ، فلمی کہانی ہے۔ زور سے بولو، یہ فلمی اسکرپٹ ہے، یہ فلمی کہانی ہے۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہوں گا، مجھے بتاؤ امام علی مقام کے سجدے کا بھی انکار کر دیا گیا، اور ایک اور اٹھا، خبیث بولا، ایک نے سجدے کا انکار کیا، اور دوسرا وہ اٹھا خناس، اس نے کیا کہا؟ وہ بولا کہ کربلا میں اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا، اتنا پانی تھا کہ حسین جنگ لڑنے غسل کر کے گئے تھے۔ یعنی ایک نے سیدہ کو غلطی پہ کہا، دوسرے سور نے امام حسین کے سجدے کا انکار کیا، تیسرے سور نے ان کے صبر کا انکار کیا اور ان کے واقعات کو جھوٹا کہا۔ چوتھے خناس، وہ چوتھا خناس اٹھا اور اس نے اٹھنے کے بعد کہا کہ کربلا یہ واقعات جو بیان کیے گئے، یہ کہتا ہے معاذ اللہ کیا روتا ہے، کیا رلاتا ہے، یہ سب فلمی اسکرپٹ، فلمی کہانیاں ہیں معاذ اللہ۔ اب مجھے بتاؤ، یہ چار چار خناس اٹھے، ہندوستان میں بسنے والے رہنے والے ملا نے یہ کیا مر گئے تھے؟ ان کی زبانیں نہیں کھلی، امام حسین کی بات آئی تو خاموش ہے، سیدہ فاطمہ کی بات آئی تو خاموش ہے۔ ان حرام خوروں سے کہہ دو اگر تم خاموش ہو تو مر جاؤ، مگر حسینی غلام ابھی حرامیوں پہ جواب دینے کے لیے زندہ ہے۔ اب چونکہ بات کہی ہے، کہاں گا بھائی؟ ہاں بس میں باتیں بس یہ دکھا دوں کیونکہ بات اعلیٰ حضرت کی ہے۔ ابھی فرحان بھیا نے کہا نا کہ غم، ہاں سبحان اللہ، ہم غم حسین بھی دل میں لیے پھرتے ہیں، یاد حسین بھی دل میں رکھ کے چلتے ہیں، ذکر حسین بھی دل میں رکھ کے چلتے ہیں، اور جو حسین سے چلتے ہیں ان کے لیے ہنٹر بھی لے کے چلتے ہیں۔ ایسے سمجھے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ ویسے سمجھانا بھی جانتے ہیں۔ گستاخ صحابہ، اچھا یہ نعرہ اور تمہارا منہ، یہ نعرہ اور تمہارا منہ، دیر سے آئے، بڑی دیر سے آئے، بڑی دیر سے آئے، بولے گستاخ صحابہ مرد آباد۔ ہم نے کہا مبارک ہو، مبارک ہو۔ بولے کیوں؟ ہم نے کہا یہی جو ہم بھی کہہ رہے تھے، آگر میری جان اپنی جگہ پہ، ہاں لگا لائے اپنے راستے پہ ہم تمہیں، گستاخ صحابہ مرد آباد۔ آصف اگر وہ ہو والا نکالو، ہاں آؤ دین پر چلیں، صفحہ نمبر 39۔ گستاخ صحابہ مرد آباد، ارے واہ بھائی واہ، ان کہی تمہارے منہ نے کہی۔ کل پچھلے 10 سال سے تکفیر حرام خور نے اپنی کتاب آؤ دین پر چلے، صفحہ نمبر اس کا 39، اور اس کے اندر لکھا کہ معاذ اللہ، سنو یہ ہے کتاب، یہ کتاب ہے صفحہ 39، آؤ دین پر چلے۔ اب اس میں کیا لکھا؟ یہ نام میں ہاتھ گستاخ صحابہ مرد آباد کا نعرہ لگانے والے بھگوس ہوئے بھاگو، دل بدلو، آؤ سچے گستاخ سچے صحابہ کی محبت والے ہو تو گستاخ صحابہ مرد آباد کا مکمل نعرہ لگاؤ۔ یہ دیکھیے صاحب، یہ ہے کتاب جس کا نام ہے آؤ دین پر چلیں، صفحہ اس کا 39 39 لکھا گیا
खताएं बुजुर्गों से भी हुई हैं। माज़अल्लाह, जोर से बोलो। खताएं किससे हुई हैं? बुजुर्गों से। आप देखिए, हाँ, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद। आओ तो गुस्ताखे सहाबा बेशक मुर्दाबाद, यकीनन मुर्दाबाद, लेकिन अपनी मर्जी की नहीं होगी। मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा छू, यह है मौलवी तकहीर। अब लिखता है गलतियां, गुनाह और भूल चूक बाज अकाबिर बुजुर्गाने दीन यहाँ तलक के सहाबाए किराम से भी वाक़े हो गई हैं। जोर से बोलो। इसने किसी एक सहाबी का नाम नहीं लिया, तमाम सहाबा के बारे में लिख दिया कि गलतियां, गुनाह और भूल चूक सहाबा से भी हुए हैं। तो हम कहेंगे मियां, गुस्ताखे सहाबा मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले, इसके मुर्दाबाद का नारा क्या लगाओगे? और जब ये गुस्ताखी हुई और हमने इसके मुर्दाबाद का नारा लगाया, तब तुम ताबीरें पेश करने लगे। तो कान खोल कर सुन लो, ये मक्कारी वाली सहाबा की मोहब्बत तुम्हें मुबारक हो और सच्ची सहाबा की मोहब्बत हमें मुबारक। ये सुनो, ये सुनो, गमे हुसैन, भूख तो लगी है ना आपको? हैं? कुछ बात करें या सलाम पढ़ लें? बस 2 मिनट और सुनो। ये है मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। अरे मौलाना जी, डाकू, हरामखोर, वही बंदा जो खिचड़ा बना रहा है, 10 दिन तेरा भाषण करवा के तुझे 25 वही देता है। बम्बई की गलियों में 10-10 दिन भाषण करके 1.25 लाख रुपए रोजाना जो तुम लेते हो, ये वही है जो खिचड़ा बनाते हैं और सबील लगाते हैं। लेकिन आज अगर कोई सबील या खिचड़े का इनकार करे तो आला हजरत से पूछो वो है कौन। ये हम अपने पास से नहीं कह रहे, आला हजरत। सुनो, आला हजरत फरमाते हैं, मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को, जोर से बोलो, मुहर्रम शरीफ के खिचड़े और शरबत अइम्मा अतहार की सबील को मुतलकन बिदअत शरीआ कहना शिआरे वहाबिया है। ये किसकी पहचान है? ये किसकी पहचान है? ये वहाबियों की पहचान है। अगर मुतलकन इसको नाजायज कहोगे, बिदअत शरीआ कहोगे, तो आला हज़रत फरमाते हैं ये वहाबियों की पहचान है। वहाबियों की पहचान तुम्हें मुबारक हो और सुन्नियों की पहचान। अब आ जाइए, हाँ बोला जल्दी से, दूसरी किताब बस हो रहा है 16 सफ़ा नंबर 16। उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम। चूमने चले गए तो उसका भी रद है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती थी, मैंने सुना था बुजुर्गों से कि शैतान आराम कर रहा है, सारा काम देवबंदी वहाबी को सौंप दिया है। अब मुझे लगता है देवबंदी वहाबी भी आराम कर रहे हैं, सारा काम डुप्लीकेट बरेलवियों को सौंप दिया है। डुप्लीकेट बरेलवी, हाँ, बड़े बरेलवी गलत कर दिया। अरे जब मुसलमान गलत हो सकता है, डुप्लीकेट मुसलमान मजदूर, तो डुप्लीकेट बरेलवी भी मजदूर है। ओरिजिनल बरेलवी को माना जाए। हम आला हजरत वाले हैं, ओरिजिनल बरेलवी की बात करते हैं, डुप्लीकेट की फरहान भैया बात कर चुके। आला हजरत फरमाते कदम बोसी के बारे में, चादर का इनकार, कदम बोसी का इनकार, ओसों का इनकार, खिचड़े और सबील का इनकार। अभी तक हम ये वहाबियों से सुनते थे, अभी अपने आप को बरेलवी कहने वाले करने लगे। सुनो क्या फरमाते हैं आला हजरत कदम बोसी को, कदम बोसी के बारे में क्या फरमाते हैं? कदम बोसी में कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा से मुनकिर हैं। कदम बोसी को सजदे से क्या ताल्लुक? कदम बोसी को अरे भैया जाओ आला हज़रत से कोई ये क्यों लिखता है? अंधो जब फतावा रज़िया पढ़ी नहीं है तो चूचू मत किया करो, अगर करोगे तो हलक में डंडा देने के लिए शेर सुनने के लिए बाजी है। सुनो, मैं तफसील में नहीं आ रहा हूँ, तो बार बार इशारा हो रहा है कि सलाम बढ़ा दीजिए। सुनिए, कदम बोसी में इनकार की शिक वही निकालते हैं जो ताज़ीमे महबूबानो मकबूलाने खुदा
سے منکر ہیں. قدم بوسی کو سجدے سے کیا تعلق؟ قدم بوسی سر پر پا نہادن ہے, قدم بوسی سر پر پا نہادن ہے, اور سجدہ پیشانی پر زمین نہادن مسلمان پر بدگمانی حرام ہے. ایک منٹ. جو لوگ قدم بوسی کرنے کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے اوپر سجدے کا فتویٰ لگا کر ہمیں حرام کا مرتکب بتا رہے تھے, ان لوگوں پر اعلیٰ حضرت نے بدگمانی کا فتویٰ دیا ہے, اور بدگمانی حرام ہے. یعنی رضا نے بتا دیا جو لوگ مزاروں پر قدم بوسی کرتے ہیں ان کو سجدہ کرنے والا کہنا بدگمانی ہے, بدگمانی حرام ہے. لہذا پتا چلا ہم حرام کے مرتکب نہیں, فتاوی رضویہ سے تم ہمارے خلاف قول کر حرام کے مرتکب ہو. بات بس یہ سن لیجیے کہ یہ ضروری بات ہے, بات نہیں ختم نہیں کرنی. اعلیٰ حضرت بولے قدم بوسی سر پر پا نہادن ہے اور سجدہ پیشانی پر زمین نہادن مسلمانوں پر بدگمانی حرام ہے. بدگمانی ہوتی کہاں ہے؟ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ بدگمانی تو ہے, اعلیٰ حضرت نے بتا دیا, یہ پیدا کہاں ہوتی ہے؟ فرماتے سنیے قدم بوسی سجدہ ہے, سجدہ ہے, سجدہ ہے, مزار پہ سجدہ ہے, سجدہ ہے. قدم بوسی کو سجدہ کہنے والے رضا بتاؤ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت آپ ہمارے فیصل, آپ ہمارے حاکم, آپ فیصلہ فرمائیں کہ قدم بوسی کرنے والوں کو سجدہ کرنے والا کہنے والے ان پر حکم کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بولے قدم بوسی کو سجدہ سمجھ کر منع کرنا وہی گمانے خبیث ہے, وہی گمانے خبیث ہے. فرمایا خبیث گمان, گمانے خبیث, گمانے خبیث, خبیث دل میں ہی پیدا ہوتا ہے. لہذا پتہ چلا مزارات کی قدم بوسی کرنے والوں پر سجدے کا الزام لگانا یہ گمانے خبیث ہے, اور یہ لگانے والے کا دل بھی خبیث ہے. اس لیے کہ خبیث دل ہی میں خبیث بات پیدا ہوتی ہے. ہم بریلوی ہیں, کان کھول کر سن لو, چادر چڑھاتے رہیں گے, فاتحہ دلاتے رہیں گے, لنگر حسینی کرتے رہیں گے, سبیل لگاتے رہیں گے. چلو چل کر مر جاؤ, ہمارا رب جتنا چاہو کر جاؤ, مگر کان کھول کر سن لو جب تلک ان ہاتھوں میں اور اس جسم میں خون کا دوران ہے, خون کا گزر ہے, کان کھول کر سن لو تعزیہ اٹھاتے تھے, اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے, تعزیہ رکھتے تھے, رکھتے ہیں, رکھتے رہیں گے.